السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈپلوما ان اسلامک اسٹڈیز برائے خواتین کی آج ہی ہماری پہلی کلاس ہے۔ آپ سب کا استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ آج کی جو ہماری کلاس ہے یہ تعارفی کلاس ہے۔ آج ہم کورس کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کیسا کورس ہے اور اس میں کیا موضوعات ہمارے سامنے آئیں گے۔ اس سے پہلے ایک دو باتیں جو ہم سب جانتے ہیں ہم ان کو ریپیٹ کر دیتے ہیں تاکہ تازہ ہو جائیں کہ یہ ہمارا کورس 6 مہینے کا ہوگا اور 3 ہفتے میں کلاس ہوا کرے گی، منگل بدھ اور جمعرات۔ ٹائم آپ سب کے علم میں ہے، 3 بجے کا ٹائم ہوگا انشاءاللہ۔ ٹائم کی پابندی رکھیں، بہت خیال رکھیں ٹائم کا۔ انشاءاللہ کلاس ٹائم پہ اسٹارٹ ہوا کرے گی، 3 بجے آپ کو لنک بھیج دیا جایا کرے گا اور 3-5 سے جو ہے باقاعدہ کلاس انشاءاللہ اسٹارٹ ہو کرے گی۔ اور کچھ کلاسیں ہماری ریکارڈڈ ہوں گی، یعنی وہ لائیو زوم پر نہیں ہوں گی بلکہ ریکارڈڈ ہوں گی۔ تو جس دن ریکارڈڈ کلاس ہوا کرے گی آپ کو ہم پہلے انفارم کر دیا کریں گے اور پھر ٹائم پر جو ہے لنک گروپ میں ڈال دیا جایا کرے گا اور آپ کو اس لنک سے ویڈیو کو سننا ہوگا، اور یہ ضروری ہوگا آپ کے لیے سننا تاکہ جو چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں۔ جہاں تک بات ہے کورس کی، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کورس کے ذریعے ان تمام چیزوں کو کور کر لیں جن کا جاننا موٹے طور پر ایک مسلمان خاتون کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے اسلام بہت تفصیلی مذہب ہے اور اسلامی شریعت بہت تفصیلی شریعت ہے، ان کی گہرائی میں تو ہم نہیں جا سکتے اتنے مختصر کورس میں، لیکن بیسیکلی جو ہماری بہنیں ہماری مائیں بہت موٹی موٹی باتیں بھی نہیں جانتی اسلام کے بارے میں، ان کے لیے ہم نے یہ کورس ڈیزائن کیا ہے۔ تو سب سے پہلے عقیدہ بنیاد ہے ہماری، تو عقیدے میں پھر 7 موٹے موٹے عقیدے ہوتے ہیں، تو ان 7 عقیدوں کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی، اور پھر 2-3 چیزیں اور بھی ہوں گی اسی سے متعلق جو ضروری ہوں گی ہمارے لیے۔ اس کے بعد پھر 4 عبادتیں میں ہم سب جانتے ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ پھر جب نماز کی بات آئے گی تو نماز کے مسائل سے پہلے جو طہارت کے مسائل ہیں، پاکی ناپاکی کے مسائل موٹے موٹے، وہ بھی انشاءاللہ جو ہے ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو اس طرح طہارت کے مسائل یعنی پاکی ناپاکی کے مسائل، پھر نماز کے موٹے موٹے مسائل، پھر اس کے علاوہ روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان عبادتوں کے مسائل بھی اور ان کی حکمتیں ہیں، جو ان کے فائدے ہیں، ان کو چھوڑنے کے جو نقصانات ہیں، یہ انشاءاللہ تمام باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ پھر عبادتوں میں 2-3 چیزیں اور بھی ہیں، ان میں دعا ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، اس طرح کی چیزیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ پورا جو ہمارا مذہب ہے اس کے موٹے موٹے 5 حصے ہیں۔ ایک حصہ اس کا ہے عقائد سے متعلق، دوسرا حصہ ہے عبادات سے متعلق، یہ 2 چیزیں ہو جائیں گی۔ جس کے علاوہ اسلام کے 3 حصے اور بھی ہیں جن پر عام طور پہ لوگوں کی توجہ نہیں جاتی ہے۔ ان میں ایک حصہ اخلاق، دوسرا حصہ معاملات، تیسرا حصہ معاشرت۔ اخلاق کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کی جو کیفیت ہے دل کی وہ اچھی ہو، اس میں اچھے جذبات پائے جائیں۔ اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی۔ تو جو ہے دنیا کی محبت ہے، اس طرح لالچ ہے، اسی طرح جو ہے بزدلی ہے، یہ برے اخلاق کہلاتے ہیں، اور بہادری ہے، سخاوت کا جذبہ ہے، یہ اچھے اخلاق کہلاتے ہیں۔ تو اسلام نے جن اچھے اخلاق پر ہمیں آمادہ کیا ہے ان کا ذکر ہوگا، اور جن برے اخلاق سے روکا ہے ان کا بھی ذکر ہوگا۔ معاملات سے مراد ہے لین دین آپس کا، تو آپس میں کس طرح ہم لین دین کریں، خرید کے فروخت کے کیا اس کے شرائط ہے، اس کی کیا تفصیلات ہے، اسلام نے کیا رہنمائی دی ہے، یہ ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گا۔ اور اس طرح معاشرت کا مطلب ہوتا ہے آپس کا رہن سہن، گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہ ہمارے سامنے آئیں گی کہ مثال کے طور پہ والدین کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے شوہر پر اور شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہیں اور کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو یہ معاشرت سے متعلق تمام چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو اس طرح یہ مکمل 5 جو اسلام کے شعبے ہیں، عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات اور معاشرت، یہ 5 شعبے انشاءاللہ ہم کور کریں گے۔ اس کے بعد پھر حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کچھ آئے گی ہمارے سامنے، اور پھر اس کے علاوہ قرآن کا تعارف۔ قرآن ہم جانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول پر نازل ہوئی ہے، لیکن پورے تفصیل کے ساتھ ہمیں اس کا تعارف معلوم نہیں۔ تو قرآن کا تعارف اور قرآن کے کچھ ترجمے جو ہمیں پڑھنے چاہیے، کون سا ترجمہ ہم پڑھیں، ایسی کوئی تفسیر اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو کون سی تفسیر ہم پڑھیں، تو کچھ ترجمے اور کچھ تفسیر ان کا تعارف کرایا جائے گا۔ اسی طرح حدیث کیا ہے، پھر آپ سنتی ہوں گی کہ حدیث میں کوئی کہتا ہے کبھی یہ ضعیف حدیث ہے، کوئی کہتا ہے یہ مضبوط حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو حدیث میں ضعیف اور صحیح کیا ہوتی ہے، تو اس طرح کی جو کیٹیگرائز اس کو کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ تو حدیث کا تعارف، پھر حدیثوں کو کیسے لکھا گیا، کیسے جمع کیا گیا، اور حدیث کی جو اہم کتابیں ہیں وہ کون سی ہیں،
پھر ان میں سے وہ کتابیں جو ایک عام مسلمان پڑھ سکتا ہے وہ کون سی کتابیں ہیں، تو حدیث سے متعلق یہ تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ پھر اسی طرح فکر اسلامی یہ ہمارا یعنی ٹاپک ہے، اس کا ایک یہ ہیڈنگ سمجھ لیجیے اس کو۔ اس کے تحت وہ چیز آئیں گی جو یعنی آپ کہہ سکتی ہیں کہ اسلام پر جو بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اسلام پر جو بہت سے شبہات پیش کیے جاتے ہیں، خاص طور سے خواتین کے مسائل سے متعلق، مثال کے طور پر پردے سے متعلق، طلاق سے متعلق، حلالے سے متعلق، اور وراثت میں عورتوں کا جو حق ہے اس سے متعلق، اس طرح کی جو چیزیں کہ اسلام پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے اور صحیح ان کا جواب کیا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ہم اگر پردہ کرتی ہیں تو ہم پورے کانفیڈنس کے ساتھ پردہ کرنے والی ہوں، ہمیں معلوم ہو کہ پردہ ہی بہتر ہے۔ اسلام نے جو طلاق کا جو نظام دیا ہے، نکاح کا جو نظام دیا ہے، اس طرح اسلام نے وراثت کا جو نظام دیا ہے، قانون دیا ہے، ہمیں اس کے صحیح ہونے پر اور اسی کے بہتر ہونے پر جو ہے ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ تو یہ جب ہم جانیں گے تبھی ہمیں سمجھ میں آئے گا، ورنہ بس اوقات لوگ بہکاتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، تو ہمارا بھی ذہن جو بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں پردہ جو ہے وہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، تو پردہ جو ہے ختم ہو جانا چاہیے۔ اب بہت سی ہماری بہنیں جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہیں اور وہ بھی سمجھتی ہے کہ پردہ جو ہے وہ ترقی میں رکاوٹ ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ اس طرح تربیتی امور سے مراد یہ ہے کہ گھر میں اگر آپ ماں ہیں یا بڑی بہن ہیں تو اپنے چھوٹوں کی، اپنے بچوں کی، یا آپ ٹیچر ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے یہاں اس پر تو بات ہوتی ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، لیکن بچوں کے کیا حقوق ہیں اور بچوں کو صحیح تربیت کیسے دینی چاہیے، پیرنٹنگ جس کو بولتے ہیں، اس کا صحیح طریقہ کیا۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو یعنی جن کی گہرائی کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، جن کی حقیقت کو، اور اس کو بڑا نقصان ہوتا ہے بچوں کو۔ تو یہ انشاءاللہ موٹی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ مثال کے طور پہ بعض جگہ جو ہے بچوں پر اتنی سختی ہوتی ہے کہ بچے والدین سے کوئی بات کہہ نہیں پاتے، تو اب اس کا کتنا نیگیٹو اثر پڑتا ہے یہ ہمیں اندازہ اس کا نہیں ہے۔ تو تربیت سے متعلق جو ضروری مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو یہ موٹی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور اسی طرح جو ہے جو ہماری اسلام کی جو تاریخ ہے اور ہمارے ہندوستان کی جو تاریخ ہے، ہندوستان میں بطور خاص مسلمانوں کی جو تاریخ ہے، مسلمانوں نے دنیا کو یا خاص طور سے ہندوستان کو کیا دیا ہے، ہماری کیا قربانیاں ہیں، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی کیا حکومت رہی ہے، مسلمانوں کی علمی تاریخ کیا ہے، یہ انشاءاللہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو یہ ایک بریفنگ ہے ہمارے اس کورس کے تعلق سے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اس پورے کورس میں پوری پابندی کے ساتھ شریک ہوا کریں گی اور پوری تیاری کے ساتھ اور پورے شوق کے ساتھ شریک ہوا کریں گی۔ کوئی بھی کلاس جو ہے آپ مس نہ کریں، کیونکہ اگر ایک بھی کلاس آپ نے مس کر دی تو یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ اور بطور خاص وقت کی پابندی کریں، وقت کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ 40 منٹ کا ہمارے پاس ڈیوریشن ہوتا ہے، 3 بجے سے لے کے 3:40 تک۔ اس میں جو ہماری کلاس ٹائمنگ ہوگی وہ سمجھ لیجیے 3 بجے سے 3:05 سے ہم اسٹارٹ کریں گے کلاس، اور 3:35 تک ہماری کلاس اینڈ ہو جایا کرے گی۔ یہ 5 منٹ جو ہوں گے 3 بجے سے 3:05 تک، یہ لنک بھیجنے کے اور جوائن ہونے کے منٹ ہوں گے، تو اس لیے وقت کا جو ہے خاص خیال رکھیں۔ اچھا، ایک آخری بات یہ کہ اگر کبھی کسی کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو لائیو سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہوگی، ورنہ کلاس ڈسٹرب ہوتی ہے۔ آپ واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے سوال پوچھ سکتی ہیں، اگر ہمیں لگے گا تو اسی وقت جواب دے دیں گے، ورنہ اس کا جواب اگلی کلاس میں دے دیا جایا کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔